أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے جس میں 206 آیات ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی موضوع ایمان، تقوی، نیک اعمال، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور کفار کے انجام پر مشتمل ہے۔ سورۃ الاعراف میں قصے سے انبیاء بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے حالات، تاکہ مومنوں کے دل مضبوط ہوں اور کفر و شرک سے نجات حاصل ہو۔ اس سورت کا نام اعراف اس بلند مقام کو کہا گیا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جہاں کچھ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ سورۃ الاعراف روحانی حفاظت، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے نجات، گناہوں کی معافی اور دل کے سکون کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاعراف کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دے گا۔ اس سورت کو خصوصاً ایسے اوقات میں پڑھنا مفید ہے جب انسان زندگی کے کسی بڑے امتحان یا پریشانی سے گزر رہا ہو۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے وضو کر لیں، صاف جگہ پر قبلہ رخ بیٹھیں اور نیت خالص رکھیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے قبل 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ عمل قبولیت کے مقام تک پہنچے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کے مختلف مقاصد کے لیے الگ الگ وظیفے کیے جا سکتے ہیں۔ رزق میں کشادگی اور غربت کے خاتمے کے لیے اگر کوئی شخص تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو یا روزی بند ہو گئی ہو، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 کا یہ وظیفہ بے حد مؤثر ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وضو کر کے بیٹھیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے میرے رزق کو کھول دے اور تنگی کو دور فرما۔ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ یہ عمل 21 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلیں گے اور غربت ختم ہو جائے گی۔ گناہوں کی معافی اور ہدایت کے لیے اگر کوئی شخص گناہوں کی وجہ سے بے سکون ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہو تو یہ عمل بہت مفید ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 کو 111 مرتبہ پڑھے۔ ہر بار پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ یہ عمل 40 دن تک کرے، اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرمائے گا اور گناہوں کو معاف کرے گا۔ سورۃ الاعراف جادو، حسد اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی مؤثر صورت ہے، خاص طور پر اس کی آیات نمبر 117 اور 122۔ جمعرات کی رات عشاء کے بعد وضو کریں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، آیات 117 سے 122 کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر دم کریں اور جسم پر پھیر لیں۔ گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں تاکہ گھر میں محفوظ رہیں۔ یہ عمل 11 دن تک کریں، انشاءاللہ ہر قسم کے جادو اور شر سے نجات ملے گی۔ بیماریوں سے شفا کے لیے اگر کوئی شخص سخت بیمار ہو یا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو تو سورۃ الاعراف کا یہ عمل شفا کا ذریعہ ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کو 111 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلائیں۔ اگر مریض نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی اور سے یہ عمل کروائیں۔ یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ رشتوں اور شادی میں رکاوٹ کے خاتمے کے لیے اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کو 313 مرتبہ پڑھنا مفید ہے۔ جمعہ کے دن فجر کے بعد یہ عمل کریں۔ آیت نمبر 54 کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں
اے اللہ میرے لیے بہترین رشتہ مقدر فرما اور تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی گھر میں برکت اور سکون کے لیے۔ اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو یا برکت نہ ہو تو سورۃ الاعراف کو مکمل پڑھنا بہترین عمل ہے۔ مغرب کے بعد گھر کے سب افراد کو اکٹھا کریں، سورۃ الاعراف کو ایک بار مکمل پڑھیں، آخر میں پانی پر دم کر کے سب کو پلائیں اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ یہ عمل 11 دن تک کریں، انشاءاللہ گھر میں سکون اور محبت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہو اور فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آ رہا ہو تو یہ عمل کریں۔ روزانہ صبح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 کو 71 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو۔ یہ عمل مقدمے کے فیصلے تک جاری رکھیں۔ اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہے اور ادائیگی ممکن نہیں تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 کا یہ عمل کریں۔ عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھیں، آیت نمبر 96 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ قرض جلد ادا ہو جائے۔ یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں۔ اگر بچے نافرمان ہوں یا گھر میں بدتمیزی کرتے ہوں تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58 کو 111 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ نافرمانی ختم ہو جائے گی اور بچے فرمانبردار بنیں گے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، حلال کمائی استعمال کریں، عمل کے دوران صدقہ دیتے رہیں۔ ہر وظیفہ یقین اور صبر کے ساتھ کریں، گناہوں سے توبہ کریں تاکہ وظیفہ مؤثر ہو۔ ایک شخص شدید مالی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ چند دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے اور قرض بھی اتر گیا۔ اس نے کہا یہ سب سورۃ الاعراف کی برکت اور اللہ کے فضل سے ہوا۔ آخر میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ سورۃ الاعراف کے صدقے میرے گناہ معاف فرما، رزق میں برکت عطا فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، بیماریوں سے شفا دے، قرض ادا کر دے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ وظیفہ کامل یقین، صبر اور توکل کے ساتھ کرنے سے زندگی کے ہر مسئلے کا حل ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔